یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم کچھ بھی کر لو، تم مجھے جتنا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، میرا نقصان تم نہیں کر سکتے، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر مجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرو تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، میں تو غنی ہوں، مجھے تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ مجھے نفع پہنچا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ بھی ہے ہم وہ اپنے لیے ہے، اس کا نفع بھی ہمیں یہ ہے، نقصان بھی ہمیں یہ ہے، ہمارے عمل کا ہم کچھ کردار کرتے ہیں یا کچھ ایفرٹ کرتے ہیں یا کچھ کوشش کرتے ہیں، اس کا نفع اگر ہے تو نفع کسے؟ ہمیں، اگر نقصان ہوگا تو ہمیں ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث برکہ، گاب شریف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو فرمایا تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ فرمایا اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بندے، فرمایا لو ان، اے میرے بندو اگر تم سارے کے سارے بندے، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، اور تمہارے جن اور تمہارے انسان، اگلے بھی سارے جو گزر گئے اور جو پیچھے آئیں گے، تم سارے کے سارے اور جن اور انسان سارے، تم اتنے متقی ہو جاؤ جتنا تم میں سے کوئی سب سے بڑا متقی انسان ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، تم سارے کے سارے اتنے متقی ہو جاؤ، سارے اتنے نیک ہو جاؤ۔ تو آگے کیا فرمایا؟ ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اس سے ایک رائی کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے جن اور انسان سارے جو سب سے بڑا متقی ہے تم میں سے اس جیسے ہو جائیں، میری بادشاہت میں ایک رائی کے برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ میری بادشاہی تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے ہے؟ نہیں، اپنے دم پر ہے، میں مالک ہوں، تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، تمہارے اوپر بھروسہ مند نہیں ہوں۔ فرمایا ما زادہ ذالکا، اس سے زیادتی نہیں ہوگی، فی ملکی، میری بادشاہت میں شیئن، کوئی شے بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اور اگر تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے اور جن اور انسان سارے کے سارے جو تم میں سے سب سے بڑا گناہگار گزرا ہے ویسے ہو جاؤ، سارے گناہگار ہو جاؤ، اتنے گناہگار ہو جاؤ جتنا تم میں سے سب سے بڑا کوئی گناہگار تھا، اتنے گناہگار ہو جاؤ، میرے بادشاہت میں ایک رائی کے برابر تم نقصان نہیں کر سکتے میرا۔ گل کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور پتا چلا بھائی اگر میں نیک ہوں، نیکی کرتا ہوں، اللہ کو اس سے فائدہ نہیں ہے، اپنا ہی فائدہ ہے میرا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اسی یہ کام کر لا، ہوں ساڈا تیرے تے احسان چڑھ گیا نا، نماز پڑھی ہوں تو تیرے تے احسان چڑھ گیا، اسی روزے رکھے تیرے تے احسان چڑھ گیا، میں زکات ادا کی تیرے تے احسان چڑھ گیا نا۔ یہ اپنے عمل کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک واضح اعلان فرما رہا ہے تم سب سے بڑے متقی ہو جاؤ، میری بادشاہت میں رائی کے برابر اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور سب سے بڑے گنہگار کی طرح ہو جاؤ، سارے اگلے پچھلے سارے انسان فاجر ہو جاؤ، افجر ہو جاؤ۔ فرمایا میری بادشاہت میں ایک رائی کے برابر بھی نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ پتا چلا آپ کی نیکی بھائی آپ کے لیے ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہے، آپ کو ہے۔ تو پتا چلا علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ہمن میں ڈوب کے، پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے سجدہ نہیں کرتا نہ کر، اپنے لیے تو کر۔ اگلے دن بڑی پیاری بات ایک بندے نے کہی، وہ کہتا یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں،
جیسے ہی سلام پھیرتا ہوں نماز کے بعد تو 7 فرشتہ کھڑا ہوا فوراً 1000 روپیہ پکڑا دے. نماز ختم کی 1000 روپیہ، فجر پڑھی 1000 روپیہ، ادھر سلام پھیرا یا ادھر سلام پھیرا 1000 روپیہ پیش کر دے فوراً نقد و نقد. زور پڑھی اثر پڑھی نماز پڑھی 1000 روپیہ مل جائے. تو کی خیال ہے خود کوئی بے نمازی رہ گیا؟ ہاں یا نہ تو کر دو نا، گونگے تو نہیں ہوں میں بھی تو بولتا پیا یار، کوئی مہربانی انہوں بلانا پڑنا ہے خود ہی. کیا خیال ہے خود کوئی بے نمازی رہ گیا؟ نکے نکے بچوں بھی لوگ نماز پڑھنا ہونا بھائی 100 روپے ملا ہو گیا نا، یہ بڑی گل ہے. روزہ بندہ رکھے، روزہ افطار کرنے لگا 5000 سکتا کے ہے گنو جی. جہاں بڈھا بابا نا جہاں کا مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھتا استاد جی، من یہ مسئلہ نا انسولین لینی پہنتی روزہ میں نا قسم خدا دی روزہ رکھ مر ونجیا پر روزہ نہ چھڈے آنے. اس کو کہتا اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. فرمایا بندے تو وہ ہیں جو غیبانہ مانتے ہیں. مجھے یہ اگر میرے سامنے 1000 روپیہ مجھے نقد و نقد ملے نا تو اس پر تو مجھے یقین ہے، اعتماد ہے. پھر تو نماز میں نا پورے دنیا سے کوئی بندہ بے نمازی رہ گئی نا، سارے نمازی ہو جاتے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے رکعتان من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. فرمایا جو فجر کی 2 سنتے ہیں، فرض نہیں قربان کا اس سے بڑا سنتے ہیں فجر کی. فرمایا فجر کی جو 2 سنتے ہیں خیر من الدنیا والآخرہ، یہ دنیا سے اور آخرت سے سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ کی اللہ تمہیں جزائے خیر دے دے. دل مانتا ہے اس بات کو. مسئلہ یہ ہے بات. اب اللہ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں یہ فجر کی 2 جو سنتے ہیں، یہ جو تیرا سجدہ ہے اس سے تجھے کیا ملتا ہے؟ نقد و نقد اگر دیتا اللہ پھر تو یقین تھا، پھر تو سب اوکے. پہلے 1000 روپیہ کی 500 روپیہ 100 روپے ملے آتے پھر بھی آتے جڑی 500 ہے ہی ہے، سارے نکمے نمازی ہونا. لیکن نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک رکعت جو ہے اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ ثواب ہے. لیکن ہم کیا ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہمیں پرکھنا چاہیے نا بھائی. اللہ توفیق دے. اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن حدیث عمل کا مکمل کرتے ہیں. تو فرمایا اگر سارے نیکوکار بن جاؤ تمہیں فائدہ ہوگا، مجھے نہیں. وہ نگار ہو جاؤ تمہیں نقصان ہوگا، مجھے نہیں. آگے کیا فرمایا؟ اے ذرا کان کھول کے سنو، ذرا کان سارے کھول کے سنو. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے جن اور تمہارے انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی وقت میں ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں، ایک ہی میدان، بڑا سارا میدان ہوئے، ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، پھر وہ سارے مجھ سے مانگیں، جو انہیں چاہیے مانگیں، جو چاہیے مانگے، جتنا چاہیے مانگے، اپنی مرضی جتنا مانگنا ہے مانگے سارے. اللہ 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 اللہ، سارے کے سارے مانگے. فآتیت کل واحد مسألتہ، اور جو وہ مانگے میں سب کو وہ کچھ عطا کر دوں، ان کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں. ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دوں، پھر بھی جو میرے خزانے ہیں، جو میرے فرمایا جو میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، جو میرے خزانے ہیں، ان میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے سمندر کے اندر کمی آ جاتی ہے. سمندر کے اندر سوئی ڈبوئے اور سوئی کو باہر نکالے، کچھ تو پانی سوئی کے ساتھ لگتا ہے نا، قطرے کا بے شک کروڑواں حصہ لگتا ہے، کچھ نہ کچھ بے شک نہ نظر آنے والی ہو، سمندر میں کمی تو آتی ہے نا، کچھ پانی تو سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے. فرمایا میں اگر مخلوق کو وہ سب دے دوں جو وہ مانگے، جو کچھ مانگے، فرمایا اس سے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر میں کمی آ جاتی ہے.
فرمایا ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائے، اور پھر کمال کی بات یہ ہے اپنی اپنی زبان مانگے، کوئی انگریزی میں مانگے، کوئی پشتو میں مانگے، کوئی اردو میں مانگے، کوئی پنجابی میں مانگے، کوئی سرائکی میں مانگے، کوئی عربی میں مانگے، اور جرا نہیں ہے گنگا کیا گنگا بھی مانگے، کر کے مانگے، اور جن کی کوئی بولی بھی نہیں سمجھتا اور دی بولی اللہ سمجھتا نہیں. ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، ایسے اس کے خزانے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ گلہ تو بنتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسا کریم رب تیرا، کون سی شے ہے جس نے یار تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، اس رب سے دور کر دیا ہے. روٹی کے پیچھے، دولت کے پیچھے، رزق کے پیچھے رازق کو بھول گئے. تو یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.